نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہ کفر اور شرک کے دور میں، اس کے غلبے میں اللہ کی توحید پر ڈٹ گئے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ الکہف کا معنی غار ہے، اور چونکہ ان نوجوانوں نے، ان لوگوں نے جو توحید پر ڈٹ گئے تھے، وہ اپنے علاقے سے نکلے اور ایک غار میں جا کے پناہ لی، اس وجہ سے ان لوگوں کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے۔ اور کہف کا معنی ہے غار، اصحاب کہف کا معنی ہوا غار والے۔ چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ توحید پر ڈٹ گئے۔ اس میں کفار مکہ کو بھی بتانا تھا کہ اللہ کی توحید کی خاطر پہلے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، اور صحابہ کرام کو بھی یہ بات بتانی تھی اور حوصلہ دینا تھا کہ آج اگر تمہارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے صحابہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے کمزور اور غریب صحابہ کو تو ہجرت کرنا پڑی مکہ سے اور حبشہ جانا پڑا، تو یہ جو مشکلات اور مصیبتیں ہیں، اپنا گھر بار چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، پہلے بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، اور توحید کے لیے یہ قربانی دینی پڑتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل توحید کے گھرانے میں پیدا کیا، جو کہ توحید والے تھے، اور ہمیں بھی انہوں نے توحید ہی سکھائی، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن واللہ جو پہلے لوگوں نے توحید کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ان کی مثال آج نہیں ملتی، بہت کم مثالیں ہیں۔ توحید کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان میں کچھ یہ بھی لوگ ہیں، ان کی تعداد کا قرآن و حدیث نے کوئی تعین نہیں کیا کہ تعداد کتنی تھی۔ رب العالمین نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ 4 تھے، 5واں کتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ 3 قول اس وقت بھی چلتے تھے، آج بھی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ ان کو کہہ دیں کہ تعداد کا کوئی مطلب نہیں ہے، تعداد تو تمہارا رب جانتا ہے، تعداد کے پیچھے نہ بھاگا کرو، دیکھو یہ کام انہوں نے کون سا کیا، انہوں نے کام کون سا کیا، یہ دیکھو، اس کی طرف جاؤ۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے تو جی پہلے ان کے نام بتاؤ جی، وہ جو نام کیا تھے ان کے، پھر کیا ہوا جی، پھر کیا ہوا جی، پھر نہیں پوچھا جاتا، نہ ہی نام پوچھے جاتے۔ اصل میں قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے وہ نتیجے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ کسی قوم کا واقعہ ہو، یہ نہیں ہے کہ بھئی جناب کہانی سنا دی، اور جی فلاں وقت میں یہ کہانی تھی، فلانی یہ تھی، فلانی یہ تھی، کہانی نہیں سناتا قرآن۔ قرآن اس وجہ سے کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تاکہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو کوئی سبق ملے کہ اگر پہلے یہ ہوا تھا آج بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے۔ پچھلی قوموں کے جتنے واقعات بیان ہوئے ان میں یہی ہے مطلب۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی اس وجہ سے بیان کیا گیا۔ اگر کبھی آپ ٹائم ملے، ٹائم نکال کے فرصت میں سورہ کہف کی تفسیر کو پڑھیں، ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو بیان کیا کہ ان نوجوانوں میں کتنا خلوص تھا، اخلاص تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر۔ ظالم بادشاہ ہے، کافر بادشاہ ہے، جو کہ اپنی عبادت بھی کرواتا ہے اور اپنے بتوں کی عبادت بھی کرواتا ہے، اور جو عبادت نہیں کرتا اس کو فوری قتل کروا دیتا ہے، اور جو کوئی اعلیٰ عہدیدار ہو وہ اس طرح کرے تو اس کو پہلے ظلم و ستم کرواتا ہے اس پر، پھر اس کو قتل کرواتا ہے، سولی دے دیتا ہے، آگ میں جلا دیتا ہے، اس طرح کے ظلم و ستم کرتا ہے۔ اس دور میں جب کوئی کسی اور کی عبادت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا،
ان نوجوانوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور پھر اللہ کی توحید کو مان کے خاموش نہیں ہو گئے، نکلے علاقے میں اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، کہا اے لوگوں اس ظالم بادشاہ کی عبادت سے بچ جاؤ۔ ان میں ان کے وزیر بھی تھے، اس بادشاہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت بھی کچھ عیسائی ایسے تھے جو اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے، یعنی جو اصل عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، وہ اللہ کی توحید کو مانتے تھے، لیکن بہت سارے عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو یہ جو تھے انہوں نے اصل عیسائیت کو قبول کیا، انہوں نے اصل عیسائیت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ جب ظالم بادشاہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے اس بادشاہ نے ان کو پکڑنے کا حکم دیا۔ ان کو پتہ چلا، یہ بھاگے علاقے سے بھاگے، تو علاقے کی باہر کی طرف غار تھی، وہاں پہ جا کے چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، کتا بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی وضاحت کو پیش نہیں کیا کہ کتا کیوں گیا تھا، ٹھیک ہے، ویسے ہی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ چلا گیا، غار کے باہر کتا بیٹھ گیا، غار کے اندر یہ چلے گئے۔ جا کے ظالم کا خوف تھا، بادشاہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، بعد میں اٹھیں گے تو چلے جائیں گے کہیں، تب تک یہ بادشاہ کے وزیر بھی ہمیں ڈھونڈ کے واپس چلے جائیں گے، ہم بھی باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ سو گئے وہاں پہ۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید کی خاطر جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ راستے تو ہموار کرتا ہے، آسانیاں تو پیدا کرتا ہے۔ میرے اللہ رب العالمین نے پھر ان کی مدد کی۔ وہ وہاں پہ سوئے رہے 309 سال تک 309 سال تک اللہ نے وہاں پہ ان کو سلایا۔ بادشاہ کے وزیر آئے، غار کے باہر کھڑے رہے، لیکن میرے رب کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی جرت نہیں تھی کہ غار کے اندر پاؤں بھی رکھتے، ایک کی بھی جرت نہیں تھی۔ جو اندر جانے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایسا روب ڈال دیتا تھا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا تھا اور آگے جا ہی نہیں سکتا تھا، ایسا روب ڈال دیتا۔ اور جب غار کے باہر کھڑے ہو کے ان کو دیکھا جائے تو وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے جاگ رہے ہیں، لیکن میرے رب کہتے ہیں وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے تھے۔ یعنی ایسا ہیبت ناک منظر میرے رب نے بنا دیا کہ ان کو دیکھ کے بھی انسان ہیبت ناک ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ایسے جیسے جاگ رہے ہیں، لیکن خطرناک اور خوفناک منظر بنا دیا، ایسے جیسے انسان کی آنکھیں کبھی بند ہی نہ ہوتے، ایسے دیکھتا رہے تو انسان دیکھ کے ہی ڈر جاتا ہے یار یہ کون لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا خطرناک منظر بنا دیا، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، لیکن ان کے لیے یہ منظر پیش کیا تاکہ وہ اندر نہ جا سکے۔ اس ظالم بادشاہ سے بچایا۔ اس کے بعد جب یہ اٹھے ہیں تو اس کے وقت اس 309 سال گزر چکے تھے، ظالم بادشاہ کی حکومت بھی گزر چکی تھی، مسلمان حکومت آ گئی۔ اس وقت لوگ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے۔ جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا، آپس میں باتیں کرنے لگے، یار ہم کتنی دیر سوئے؟ کوئی کہنے لگے یار جب ہم آئے تھے تب دن کا جو ہے نا وہ شروع والا حصہ تھا، اب یہ پچھلا پہر ہے، اس کا مطلب کہ آدھا دن سوئے ہیں یا پھر 1.5 دن سوئے ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یا 1.5 دن، یعنی ہم اگلے دن اٹھے ہیں یا اسی دن کے دوپہر کو اٹھ گئے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں لگ رہا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یار اس بات کو چھوڑو، فی الحال بھوک لگی ہے، شہر میں کسی بندے کو بھیجو اپنے میں سے، وہ جا کے نا کھانا لے کے آئے، جو بہترین اور اچھا کھانا ہے وہ لے کے آئے، شہر میں جس کو پتہ ہے کہ جو اچھا کھانا بناتا ہے اس سے جا کے وہ کھانا لے آئے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، اشراف زادے تھے جو کہ ایک شہر کا علاقے کا اچھا کھانا کھانا چاہتے تھے، جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس جتنا مرضی جو عبد ہے، جو اچھا کھانا کھانے والے ہیں، جو اچھا کھانا بنانے والے ہیں، ان سے کھانا لے کے اچھا گئے وہاں پہ۔ تو 309 سال پرانی جو کرنسی ہے وہ ان کے لیے تو بڑی عجیب تھی۔ وہ جا کے کرنسی دی جب کسی دکاندار کو تو وہاں پہ وہ پریشان ہو گیا، اس کو کیا لگتا ہے اس کو پرانا خزانہ مل گیا۔ وہ جناب اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے ساری تفتیش کروائی۔ تو پہلے جب وہ ظالم بادشاہ تھا اس نے ان کے نام لکھوا کے مجرموں کے طور پہ اپنے محل میں رکھوا دیے تھے، اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ۔ تو جب انہوں نے نام لکھوا دیے نا تو بعد میں جو حکومت آئی انہوں نے پھر اس کی تفتیش کی کہ یہ کون لوگ ہیں، پھر انہوں نے جناب وہ محل سے وہ تختی نکالی جس پر نام لکھے ہوئے تھے، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو 309 سال پہلے کے سوئے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ سارے بادشاہ اور اس کے وزیر گئے ادھر غار میں ان کو ملنے کے لیے،
اور جب یہ جو بندہ ادھر شہر میں آیا تھا، یہ بندہ جب ان کے اندر غار کے اندر گیا، سارا واقعہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 309 سال سلایا، اس کے بعد ہمیں اٹھایا ہے، تو یہ اس وجہ سے تاکہ ہم یہ جان سکیں، یقین کر سکیں کہ میرا رب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یعنی اتنی دیر سلانے کے بعد ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہمارا جسم صحیح سلامت ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر 309 سال میں ہمارے جسم کو کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے کا ویسے ہی اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مارنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلایا ان کو۔ تو جب جا کے انہوں نے بتایا، سارے حیران پریشان کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی۔ ان لوگوں کے ملنے سے پہلے یہ جب اندر گیا، اللہ نے ان پر نیند غالب کی، یہ وہاں پہ سوئے، اس کے بعد یہ نہیں اٹھے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھے تھے، اس کے بعد یہ نہیں اٹھے۔ تو جب یہ نہیں اٹھے تو یہ جو بادشاہ اور اس کا لشکر آیا تھا، یہ کہنے لگے یار یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، تو ان کا کیا ان کو یادگار کے طور پر رکھنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جو معاملے پر غالب تھے نا، یعنی بادشاہ والے جو لوگ تھے، وہ کہنے لگے ہم ان پر مسجد بنائیں گے تاکہ یادگار رہے، بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پہ وہ لوگ تھے جو جناب 309 سال بعد اٹھے تھے، تو مسجد وہاں پہ بنائیں گے۔ اچھا، وہاں پہ بھی یہی، اس وقت بھی یہی قیدا تھا کہ جو نیک اولیاء ہیں ان کے پاس مسجد بنا دو تاکہ ان کی یادگاریں رہیں، ان کے پاس لوگ آتے رہیں۔ یہ مزار اور یہ سارا قبر والا معاملہ یہ اس وقت بھی تھا۔ آج بھی دیکھ لیں ہر دربار کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ ہر دربار کے ساتھ مسجد ہے۔ لو جی یہ نیک ولی ہیں، ان کے ساتھ یہ مسجد ہے۔ مسجد اس وجہ سے بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کرے لو جی دربار کا تو مسجد کا تعلق ہی نہیں ہے، تو ہم مسجد بنا دیتے تاکہ دربار کے اوپر آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد بھی ہے تو یہ مسلمانوں کا مزار ہی ہے۔ تو مسلمانوں کے دربار کے ساتھ مسجد یہ اس وقت کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے کہ دربار کے ساتھ مسجد کو نہیں بنایا۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بہترین روایت ہے، جو آپ نے وفات سے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمائی تھی، آپ نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لیا۔ وہ انبیاء کی قبروں کو ڈھا کے اوپر مساجد نہیں بناتے تھے، یہی ہے کہ قبروں کے ساتھ مسجدیں بنا لی تاکہ ادھر بھی آتے رہیں ادھر بھی آتے رہیں۔ تو اصل میں علیحدہ قبر بنانے کا تصور ہی غلط ہے، چاہے ولی ہے، چاہے نبی ہے، کوئی بھی ہے، خاص طور پہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی قبریں قبرستان میں ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کی قبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام کی قبریں علیحدہ مزار بنے ہوئے، کوئی دربار علیحدہ ملتا کسی کو؟ سب کی قبریں بقیع الغرقد میں ہیں، بقیع قبرستان کے اندر موجود ہے، بس نشانیاں لگی ہوئی ہیں فلاں فلاں کی قبر ہے، کسی کا کوئی مزار دیکھا ہوا، کوئی دربار دیکھا ہوا۔ یہ علیحدہ مزار اور دربار بنانے کا تصور ہی غلط ہے، کیونکہ قبرستان جانے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو مسلمان قبرستان جائیں وہ چاہیے کہ دعا پڑھے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون، یعنی ان قبرستان والوں کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، ان کے لیے رحمت کی، سلامتی کی دعا کرے۔ اور جو علیحدہ قبر بنی ہو اس کے لیے شریعت نے کوئی دعا بتائی ہے؟ کوئی دعا نہیں بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ نے علیحدہ دفنا دیا وہ بیچارہ آپ کی دعاؤں سے محروم ہو گیا، مسلمانوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا۔ علیحدہ دفنانے کا، علیحدہ قبر بنانے کا، مزار بنانے کا، دربار بنانے کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تصور نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سوال یہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر بھی تو علیحدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس وجہ سے علیحدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انبیاء جہاں پہ فوت ہوتے وہیں پر دفنائے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے گھر میں وفات پائی انہوں نے، اس وجہ سے ان کی وہیں پر جو ہے نا وہ قبر بنی، وہاں پہ وہ دفنائے گئے۔ تو ابو بکر صدیق عمر فاروق کی ان کے ساتھ کیوں بنائے گی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ابو بکر و عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے اور ایک ہی مٹی میں دفنائے جائیں گے اور پھر وہاں قیامت والے دن اکٹھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی وجہ سے ابو بکر و عمر کی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو اکٹھے اٹھیں گے۔
تو اس وجہ سے باقی اس کے علاوہ کسی کی قبر اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں، کسی کی قبر علیحدہ مزار دربار نہیں. تو اس وجہ سے علیحدہ مزار بنانے کا، دربار بنانے کا تصور ہی غلط ہے، اور ان کے ساتھ مساجد بنانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ انبیاء یہودیوں و نصارہ کا عقیدہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. آگے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، تقریر کر رہے تھے کہ بتائیں جی سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ نبی جو ہے وہ پوری امت میں عالم ہوتا ہے سب سے بڑا، تو تمام امت نے نبی سے سیکھنا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے میں اس وقت کا نبی ہوں، تو میں اس وقت کا جو ہے نا سب سے بڑا عالم ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ تجھے میرا ایک بندہ ملے گا، اس کے ساتھ جا کے ملاقات کر. موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لیا، وہاں پہ گئے اور وہاں پہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی. وہ بندے کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، اس کا نام تھا خضر علیہ السلام. اللہ کے نظام کے بڑے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. تو خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا، اچھا یہ یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ نام ہوتا ہے خضر، خضر نام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں خضر مشہور ہے، خضر کوئی نام نہیں ہے، خضر نام ہے. خضر نبی اسلام کا جو نام ہے وہ خضر ہے، خضر نام نہیں ہے، خضر نام غلط ہے. تو خضر علیہ السلام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جا کے ساتھ ان کے ساتھ رہو. تو کہنے لگے میں رہنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ جذباتی ہیں، ہر کام پہ آپ جذبات دکھاتے ہیں. تو جذباتی بندے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں رہتا؟ جذباتی بندے کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے جو ہر بات پہ غصے میں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام ہر بات پہ غصے بھی آنے والے تھے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کتنے جذباتی تھے، وہ ایک مکہ مار کے بندہ مارتا سی، جذباتی بہت زیادہ تھے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. کہنے لگے نہیں میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا، کوئی بات نہیں کروں گا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایک میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں، اگر میرے ساتھ رہنا نا تو جب تک کسی کام کے بارے میں خود نہ بتاؤں آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، میں خود بتاؤں گا آپ. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا آگے گئے، سمندری راستہ تھا، کشتی میں بیٹھے جا رہے، تھوڑا سا آگے گئے ہیں. خضر علیہ السلام نے نا جس کشتی میں بیٹھے تھے نا، اس کشتی کا نا ایک سائڈ سے پھٹا توڑ دیا بیٹھے بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام سے فوری جذباتی، اور یہ آپ نے کیا کیا، آپ ہمیں غرق کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب کشتی جس میں بیٹھے ہیں اسی کا پھٹا توڑنے کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ ہمیں غرق، پانی اندر آ گیا تو ہم گئے. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکتے. اچھا پھر خاموش ہو. اچھا جی سوری لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا ہوں نا اس کا مجھے سے مواخذہ نہ کریں، میں انشاءاللہ دوبارہ نہیں کروں. اچھا پھر تھوڑا سا آگے گئے، سمندری سفر پورا ہوا، آگے گئے، بچوں کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس بچے کو پکڑا، قتل کر دیے خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لو ایک بچے کو قتل کر دیا، اور تانوں کی کیا، اب بچے نے تانوں کی کیا، بچے کو قتل کر دیا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکتے. پھر چپ ہو گئے. کہنے لگے اچھا آخری مرتبہ اگر میں دوبارہ پھر سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، معافی. پھر معافی مانگ لی. تو خضر علیہ السلام پھر گئے. اچھا یہاں سے پتہ چلتا ہے بندہ جتنا مرضی بڑا ہوئے، غلطی ہوئے نا معافی مانگنی چاہیے. انسان معافی مانگنے سے نیچا نہیں ہوتا. غلطی ہو جائے نا تو انسان معافی مانگ لے، کچھ نہیں ہوتا. اگر غلطی نہیں ہے تو پھر انسان کہے یار میری غلطی نہیں ہے. جب غلطی ہو گئی ہے، انسان کو پتہ بھی ہے یار میری غلطی ہے، تو معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے انسان نیچا نہیں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور بلند کر دے گا. اچھا یہ بات. تو آخری جو کام ہوا وہ یہ تھا، شہر میں داخل ہوئے، شہر والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کسی تھوڑی مہمان نوازی نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام غصہ چڑھ گیا. تو خضر علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے، ایک دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی تھی. کہنے لگے موسیٰ یار ادھر آ ذرا انہوں سیدھا نہ کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ مزدور بنے، خضر علیہ السلام مستری بنے، دونوں نے مل کے نا دیوار کو سیدھا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے کام کیا. بعد جو کہنے لگے یار انہوں نے سانوں کھانا نہیں دیتا، تسی انہوں نے کام کرن دے. تو خضر علیہ السلام نے کہا بس ہوں تسی میرے نال نہیں رہ سکتے، 3 واری ہو گیا، تسی 3 واری کیا سی میں سوال ہے کہ تسی کیتا ہے، جذبات تھوڑے چ بہت زیادہ ہیں، تسی میرے نال نہیں رہ سکتے. اب کہنے لگے لیکن میں جو تینوں کام کیے نا اس کی وضاحت آپ کو پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا کام
جو میں نے کشتی کا پھٹا توڑا تھا نا، میرے رب نے مجھے بتایا تھا یہ جو آگے بادشاہ جس شہر کی طرف ہم جا رہے تھے وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ہر صحیح سالم کشتی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور وہ جو کشتی ہے نا وہ ایک غریب آدمی کی ہے، اور اگر وہ صحیح سالم رہتی تو اس کے پاس نہ رہتی، آگے جاتی بادشاہ خود اس کو قبضے میں کر لیتا، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہتا، اور اس غریب کے پاس ذریعہ معاش بھی صرف یہ کشتی ہی تھی، اگر یہ کشتی چلی جاتی وہ بیچارہ بھوکا مر جاتا۔ تو ہم نے چھوٹا سا نقصان کیا ہے تاکہ یہ بڑے نقصان سے بچ جائے، اور یہ میرے رب نے مجھے بتایا۔ موسیٰ السلام کو پتہ چل گیا میرے تو وڈا عالم بھی کوئی ہے جنہیں گلوں کا مینوں نہیں پتا انہوں پتہ۔ اور جو دوسرا کام میں نے کیا بچے کو قتل کرنا، میرے رب نے مجھے بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف لگا دینا تھا، کافر بنا دینا تھا، میں نے اس بچے کو قتل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک ایسا بیٹا دے گا جو کہ خود بھی مومن ہوگا اور اپنے والدین کو بھی ایمان کی حالت میں رکھے، اور یہ بہت بڑا ہے۔ والدین اگر اولاد کی وجہ سے کفر کی طرف چلے جائیں، گمراہی کی طرف چلے جائیں، یہ بہت بڑی بربادی ہوتی ہے، بہت بڑی بربادی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ والدین اولاد کی ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہنے لگے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ تیسرا جو کام دیوار سیدھی کی ہے، یہ دیوار جو تھی یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان دو یتیم بچوں کا اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو نیچے جو خزانہ تھا یہ شہر کے گماشتے اور گنڈے جو ہیں سارا خزانہ نکال کے لے جاتے اور یتیم بچوں کو کچھ نہ ملتا۔ میرے رب نے مجھے بتایا تو میں نے اس خزانے کی ان یتیم بچوں کے لیے حفاظت کی، دیوار کو سیدھا کر دی۔ تو یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ وما فعلته عن امری ذلك تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ یہ تو صبر نہیں سی نہ کیتا، اے وہ یہ اصل کام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر سمجھ آئی کہ واقعتاً مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، اور اس واقعے میں بہت سے نکتے، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو انسان کو سمجھ آتے ہیں، بہت سے تربیتی معاملات سمجھ آتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اسلام آپ کہہ دیں کہ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں، یعنی نوع کے اعتبار سے، قسم کے اعتبار سے تم جیسا انسان ہوں۔ یوحا الیہ، فرق یہی ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، یعنی میں افضل البشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی، میں اللہ کے حکم سے بولتا ہوں، تم اپنی مرضی سے بولتے ہو۔ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ تو یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوع کے اعتبار سے، قسم کے اعتبار سے بشر ہیں، فضیلت کے اعتبار سے افضل البشر ہیں، ان کی شان مقام عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا یہ فطران